قرآن مجید میں جو زہار کا حکم اللہ نے بیان کیا، زہار میں یہ ہوتا تھا کہ شوہر بیوی کو یوں کہتا تھا زمانے جاہلیت میں، انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے. تو اپنی ماں کے کسی مقدس یعنی جسم کے کسی مقدس عضو سے وہ تشبیہ دیتا تھا. بڑا بیہودہ جملہ ہے لیکن عرب میں یہ تھا. تو قرآن نے اس طرح کے الفاظ پر پابندی لگائی اور قرآن نے اس عمل کو حرام قرار دیا کہ آئندہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ نہ کہے. اگر کسی نے اپنی زوجہ کو اس طرح کے الفاظ کہے تو اس کو سزا ملے گی. سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بیوی سے جمع کرنے سے پہلے ان کو غلام آزاد کرنا پڑے گا. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یعنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان کو غلام آزاد کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی قرآن نے غلام میں یہ شرط نہیں لگائی کہ مومن غلام. تو یہاں بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلام بھی مسلمان ہونا چاہیے. وہ قیاس کرتے ہیں قتل کے کفارہ پر، دیگر فقہا بھی یہی کہتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی قرآن نے مومن غلام نہیں کہا، کافر غلام بھی اس کو آزاد کر دیں تو زوجہ کے قریب انسان جا سکتا ہے. آگے قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. یہ 28ویں پارے میں کہ جو یہ بھی نہ پائے، یہ 28ویں پارے کا جو پہلی صورت ہے نا، پہلا رکوع 28ویں پارے کا، اس میں یہ آیتیں ہیں سورہ مجادلہ کی، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، قرآن کہہ رہے ہیں جس کے پاس غلام نہ ہو تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ بیوی سے جمع کرے. تو یہاں بھی قرآن نے بیان کیا کہ بیوی سے جمع کرنے سے پہلے آپ کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس میں روزے کی بھی طاقت نہ ہو، جیسے کوئی آدمی کوئی بیماری ہو اس کو، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا. لیکن یہاں قرآن نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے جمع سے پہلے. یعنی قرآن نے جب یہ ذکر کیا کہ غلام آزاد کرے گا بیوی سے ہم بستری سے پہلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بستری پہلے کر لی تو حرام ہو جائے گا اس کے لیے. غلام پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر زوجہ سے ہم بستری حلال ہوگی. دوسری دفعہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے بیوی سے ہم بستری سے پہلے. یہاں بھی قرآن نے شرط بیان کی ہے زوجہ سے ہم بستری سے پہلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر 60 روزے رکھے درمیان میں، یعنی 30 روزوں کے درمیان میں بیوی سے اس نے ہم بستری کر لی تو یہ 30 کینسل ہو گئے، دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے. حتیٰ کہ 59 روزوں کے بعد اگر اس نے بیوی سے جمع کر لیا تو بھی سارے روزے خراب ہو گئے اس کے، دوبارہ سے پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ قرآن شرط بیان کر رہا ہے کہ 60 روزے بیوی سے جمع سے پہلے رکھنے پڑیں گے. لیکن کھانے کی جہاں بات آتی ہے، قرآن کہہ رہے جس میں روزوں کی بھی طاقت نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا پھر کھلائے گا. یہاں قرآن یہ لفظ بیان نہیں کر رہا کہ بیوی سے ہم بستری سے پہلے. تو دیگر فقہا تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانا بیوی سے جمع سے پہلے ہی کھلانا پڑے گا. اگر کھانا کھلانا شروع کیا اور اس دوران وہ بیوی کے قریب چلا گیا تو یہ کھانا کینسل ہو گیا. لیکن امام حنیفہ یہاں بھی وہی بات کہتے ہیں کہ قرآن نے جب یہ شرط کھانے کے بارے میں بیان نہیں کی ہے تو ہم بھی یہ شرط ایڈ نہیں کریں گے. تو غلام آزاد کرنا پڑے گا بیوی سے جمع سے پہلے، 60 روزے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے بیوی سے ہم بستری سے پہلے. لیکن اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانا شروع کر دیا اس نے اور اس دوران وہ زوجہ کے قریب چلا گیا تو یہ کھانا کھلانا کینسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے ان 2 حکموں کے درمیان تو یہ شرط لگائی ہے کہ جمع سے پہلے، لیکن قرآن کھانے میں یہ شرط نہیں لگاتا. تو ہم اس کو ان 2 پہ قیاس کر کے اپنی طرف سے یہ شرط نہیں لگائیں گے.